قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا جعل له القبول في الأرض، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام عزیز طالبات، عزیز طلباء اور معزز حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں وہ ایک نہ ایک دن جانے کے لیے آئے ہیں۔ آنے والا انسان اپنے جانے کا وقت لے کر آتا ہے، اور یہ آنے جانے کا سلسلہ جو ہے روز اول سے جاری ہے۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بعض موتیں صرف جسم کو لے جاتی ہیں، بعض موتیں صرف جسم کو لے جاتی ہیں، اور بعض موتیں دلوں کو یتیم کر دیتی ہیں۔ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی موت یہ عام لوگوں کی طرح ایک موت نہیں ہے، بلکہ ان کی موت نے ساری ملت اسلامیہ کو یتیم کر دیا ہے۔ ساری ملت اسلامیہ کو یتیم کر دیا ہے۔ کچھ لوگ اس دنیا سے روتے ہوئے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ جاتے ہیں تو ساری دنیا کے لوگ روتے ہیں۔ حضرت پیر صاحب کے سانحہ ارتحال پر آج نہ صرف بر صغیر ہند و پاک بلکہ عرب اور یورپ اور دیگر دنیا کے خطوں میں بھی رنج اور غم کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کو ان کے شایان شان بدلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور امت کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے، اور انہوں نے جو کام چھوڑا ہے ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان خاص شخصیتوں میں تھے جن کو اللہ تعالیٰ صدیوں میں ظاہر کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے کسی زمانے میں اپنے دین کا بڑا کام لینا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کے احوال شروع سے بھی دوسروں سے بالکل مختلف رکھتا ہے۔ پیر صاحب ان مبارک ہستیوں میں تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف زمانوں میں اپنے دین کی خدمت اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے برپا کرتا ہے۔
پیر صاحب کی وفات کا سانحہ محض ایک انتقال کا سانحہ نہیں ہے، اس کا ایک دوسرا پہلو بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کے وجود بابرکات سے دنیا میں بہت سارے فتنوں کو روکے رکھتے ہیں۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا وجود بھی انسانیت کے لیے رحمت ہوتا ہے، ان کا وجود فتنوں کا سدباب ہوتا ہے، اور جب تک وہ زندہ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے وجود بابرکات کی وجہ سے فتنوں کو روکے رکھتے ہیں، اور جب کوئی اللہ والا اٹھ جاتا ہے تو پھر فتنوں کے پھیلنے کا اور فتنوں کے دروازوں کے کھلنے کا اندیشہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کے وجود بابرکت سے امت کو فتنوں سے محفوظ رکھے۔ معزز حاضرین، حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گزرنے کے بعد حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گزرنے کے بعد ان کا جو تذکرہ اور ذکر خیر کیا جا رہا ہے اس سلسلے کے پروگرام منعقد ہو رہے ہیں، ان کے خدمات اور ان کے محاسن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا خود اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا خود اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ۔ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کا تذکرہ قرآن میں جگہ جگہ کرتے ہیں۔ صرف انبیاء ہی نہیں، انبیاء تو بہت بڑی ہستیاں ہیں، انبیاء کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو اللہ کے نیک بندے انبیاء نہیں تھے ان کا بھی ذکر فرمایا۔ حضرت مریم کا ذکر بڑے والہانہ انداز میں کیا گیا۔ حضرت مریم کے نام سے ایک مستقل سورت اللہ نے نازل فرمائی۔ حضرت لقمان علیہ السلام، ان کے نبی ہونے میں علماء کا اختلاف ہے، اور اکثر علماء ان کو نبی کے بجائے حکیم مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کا نہ صرف ذکر فرمایا اور ان کی نصیحتوں کا ذکر فرمایا، بلکہ ان کے نام سے مستقل سورت نازل فرمائی، سورہ لقمان۔ اسی طرح سے قرآن میں فرعون کی بیوی آسیہ کا بھی ذکر کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا تذکرہ بڑے والہانہ انداز میں فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے نیک بندوں کے گزرنے کے بعد ان کا ذکر خیر کرنا یہ گویا اللہ کی سنت ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہدایت دی ہے، اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مرحومین کی خوبیوں کا ذکر کرو۔ تو ایک تو
اللہ کی سنت اور نبی کی ہدایت ہے، اور دوسرے اللہ والوں کا ذکر اس لیے بھی کرنا ہے کہ ان کا ذکر باعث برکت ہے۔ اللہ والوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں برکتیں نازل ہوتی ہیں، وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ والوں کا ذکر کرنا خیر سے خالی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے نیک بندوں کے گزرنے کے بعد ان کا تذکرہ اس لیے بھی کرنا ہے کہ یہ احسان شناسی کا تقاضا ہے۔ پوری امت مسلمہ پر حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہے، اللہ نے ان سے جتنا کام لیا ہے، تو ظاہر ہے کہ احسان شناسی کا تقاضا ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے۔ اور پھر اللہ والوں کا ذکر کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ والوں کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ والوں کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، تو ان کی زندگی کا مذاکرہ کرنے سے ہمارے سامنے زندگی گزارنے کا طریقہ آتا ہے۔ اہل اللہ کی زندگی ساری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے، تو ہم اللہ والوں کا ذکر اور ان کے اندر پائی جانے والی خوبیاں اس لیے بیان کریں تاکہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں۔ اس قسم کے تذکرے جو ہوتے ہیں علماء اور اہل اللہ کے گزرنے کے بعد، یہ کوئی رسمی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نہایت مفید اور بامقصد عمل ہے۔ اور مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی خوبیوں کا، ان کی صفات کا ذکر اس لیے کریں تاکہ وہ خوبیاں اور وہ صفات ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے انہوں نے بھی، ان کے ساتھ بھی حالات آئے، مشکلات آئیں، طرح طرح کے مسائل آئے، رکاوٹیں آئیں، مگر ہر قسم کے حالات میں انہوں نے کیسے جو ہے دین کے کام کو آگے بڑھایا۔ لوگوں کی باتیں سنی لیکن اس سے متاثر نہیں ہوئے، مخالفین نے کڑوی کسیلی کہی مگر اپنا کام نہیں چھوڑا، نشے و فراز آتے رہے، ہر قسم کے حالات آتے رہے، مگر استقامت کے ساتھ دین پر جو ہے جمے رہے۔ اس لیے یہ دراصل ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، طلبہ کے لیے، طالبات کے لیے بھی اللہ والوں کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے رہنا ہے۔ پیر صاحب ہی نہیں بلکہ جو بھی ہمارے مشائخ ہیں، ان کے ملفوظات، ان کے سوانح حیات، ان کا تذکرہ، یہ اس کا مطالعہ ہمارے لیے بڑا مفید ہے۔ ان کی باتوں میں اور ان کی ہدایات میں، ان کے تجربات میں برسا برس کا نچوڑ ہوتا ہے۔ جو بندہ اللہ والا بنتا ہے، اللہ اس کی زبان پر حکمت جاری فرماتے ہیں، زبان پر حکمت جاری ہوتی ہے، اور ایسے نیک بندوں کی زبان سے نکلنے والی حکیمانہ باتیں ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ والوں کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے اور ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ محترم حاضرین، حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیات اگر شمار کی جائیں تو مختصر وقت اس کے لیے ناکافی ہے۔ محض
کچھ ہلکی ہلکی جھلکیاں پیش کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ حضرت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے ان سے دین کا، تصوف کا عالمگیر سطح پر جتنا کام لیا ہے، ماضی قریب میں ہمارے علماء اور مشائخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہمارے ملک میں مشائخ ہیں، اہل علم ہیں اور بڑے بڑے مشائخ ہیں، لیکن حضرت پیر صاحب کا معاملہ سرحدوں سے ماورا تھا۔ ان کا فیض ملکی سرحدوں کو نہیں جانتا تھا۔ 60 ممالک کا انہوں نے دورہ کیا اور امریکہ، یورپ، مغربی ممالک، وسط ایشیائی ممالک، ملیشیا، تھائی لینڈ، برما، ہند و پاک، بنگلہ دیش، عرب ممالک، 60 ممالک کے اندر اپنے فیض کو پھیلایا۔ آج ہمارے موجودہ مشائخ میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جن کا فیض اتنا پھیلا ہو اور جنہوں نے تصوف کے لین سے ایسی محنت کی ہو کہ ملکوں میں ان کے ماننے والے پائے جاتے ہوں۔ آج پیر صاحب کے خلفاء جگہ جگہ آپ کو ملیں گے، افریقی ملکوں میں بھی ملیں گے، یورپ میں بھی ملیں گے، امریکہ میں بھی ملیں گے، عرب ملکوں میں بھی ملیں گے، ہندوستان اور پاکستان کے اندر بھی ملیں گے، اور سارے کے سارے جو ہے کام میں لگے ہوئے۔ تو یہ جو خدمات کی وسعت ہے اور عالمگیر سطح پر جو ہے اللہ تصوف کی محنت ہے، یہ موجودہ دور میں واحد شخصیت ہے جنہوں نے تصوف کو ایک عالمگیر تحریک کی شکل میں پیش کیا۔ تصوف کو زبانی بیانات کے ذریعے بھی پیش کیا اور قلم کے ذریعے بھی پیش فرمایا، اور تصوف کے دقیق مضامین کو انتہائی سہل انداز میں سمجھایا۔ حضرت کی جو کتابیں ہیں، کتابوں میں بھی تصوف کے مضامین اور اسباق بڑے سہل انداز میں ملتے ہیں، اور بیانات میں بھی آپ نے تصوف کو آسان سے آسان تر کر کے سمجھایا۔ تو یہ حضرت کی غیر معمولی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت وہ ہے بے پناہ قبولیت۔ بے پناہ قبولیت، ایسی قبولیت بھی ماضی قریب میں جو ہے ہمارے مشائخ کے اندر دیکھنے میں نہیں آئی۔ جہاں جاتے تھے لوگ ٹوٹ پڑتے تھے۔ ہندوستان آئے، حیدرآباد آئے، بنگلور گئے، بمبئی گئے، جہاں بھی حضرت کے بیانات ہوئے ہزاروں کا مجمع ٹوٹ پڑنے لگا۔ ہر بندے کی خواہش ہوتی تھی کہ میری ملاقات پیر صاحب سے ہو جائے۔ حرم شریف میں اگر حضرت موجود ہوتے تھے تو ہند و پاک اور بنگلہ دیش وغیرہ کے لوگ جو حرم میں عمرے وغیرہ میں جاتے تھے، انہیں اگر پتہ چلتا کہ حضرت موجود ہیں تو کسی طرح سے حضرت سے ملنے کی پوری کوشش کر ڈالتے، اور جن کو حضرت سے ملاقات کی سعادت حاصل ہوتی وہ لوگوں کے سامنے فخریہ انداز میں کہتا کہ بھائی میں نے پیر صاحب سے ملا ہے۔ یہ قبولیت یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں جیسے آیا اذا احب اللہ عبدا جعل له القبول فی الارض، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دیتے ہیں۔ تو ایسی قبولیت، ان کی کتابوں کی قبولیت، ان کے بیانات کی قبولیت،
ان کے سلسلے کی قبولیت، سلسلے عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کو حضرت نے گویا ایک نئی شکل عطا فرمائی، نئی زندگی عطا فرمائی، اس کی نشأت ثانیہ فرمائی۔ خود ہمارے یہاں جو ہے نقشبندی سلسلے کو لوگ جانتے نہیں تھے، مراقبے کو لوگ جانتے ہی نہیں تھے، لیکن حضرت کے خلفاء کی محنتوں اور حضرت کے فیض کی وجہ سے آج عام نوجوان، چھوٹے بڑے، مرد خواتین مراقبہ کیا ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں۔ تو یہ غیر معمولی قبولیت کب ملتی ہے؟ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معیار پر پورا اترتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کو بھی اس راستے پہ چلنا ہے۔ آج آدمی نبی نہیں بن سکتا، صحابی نہیں بن سکتا، تابعی نہیں بن سکتا، لیکن ولی کا سلسلہ، ولایت کا سلسلہ قیامت تک کے لیے ہمیں کا ہر بندہ ولی بن سکتا ہے۔ اللہ والوں کا طریقہ اختیار کر کے، اللہ والوں کی رہنمائی میں سلوک کا راستہ طے کر کے ہمیں کا ہر بندہ ولی بن سکتا ہے۔ ولی بننے کے لیے ولیوں جیسی صفات اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ ولی بننے کے لیے ولیوں جیسی صفات اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ گناہوں سے بچنے کا یہ عالم، گناہوں سے بچنے کا یہ عالم کہ حضرت خود فرماتے ہیں کہ جب وہ 4-5 سال کے یعنی کم عمر تھے تو اس وقت جو ہے ان کی والدہ کی سہیلیاں وغیرہ گھر آیا کرتی تھی، تو حضرت پیر صاحب ان سے بھی اپنی نگاہ نیچی رکھتے تھے۔ حضرت کی والدہ کی سہیلیوں نے والدہ سے شکایت کی کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ ہمیں سلام نہیں کرتا، وہ ہمیں جو ہے ہمارا ادب نہیں کرتا۔ تو پتا چلا، حضرت نے فرمایا کہ بھائی ان سے یہ پوچھو کہ میں نے ان کو دیکھا کم عمری سے نظر کی حفاظت کا اہتمام، نظر کی حفاظت کا اہتمام۔ 30 سال کی عمر میں حضرت نے ایک مرتبہ نہیں، درجنوں مرتبہ خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ گناہوں سے آدمی جتنا بچے گا اتنا اس کے لیے ولایت کا راستہ آسان ہوگا۔ قرآن پاک کے بیان کے مطابق ولی بننے کے لیے بس 2 ہی چیزیں ہیں، ولی بننے کے لیے 2 ہی چیزیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی بننے کے لیے ایمان لانا ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے۔ تقوی نام ہے گناہوں سے بچنے کا۔ جو بندہ جتنا گناہوں سے بچے گا اتنا متقی ہوگا، وہ اتنا اللہ کا ولی بنے گا۔ تو حضرات اہل اللہ کی زندگی سے ہمیں جو سیکھنا ہے وہ کیا ہے؟ ان جیسی صفات اپنے اندر لانے کی کوشش کرنا۔ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صفات کا اگر جائزہ لیں، ایک صفت جو آپ کی پوری زندگی میں حاوی نظر آتی ہے وہ ہے اللہ کی شدید محبت۔ ہمیشہ محبت خدا بندی سے سرشار رہتے۔ اس کا اندازہ حضرت کے بیانات سے لگایا جا سکتا ہے۔ خطبات ذوالفقار میں اور دیگر جو کتابیں ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ محبت الہی کا مضمون ایک جگہ نہیں ہے، جگہ جگہ محبت الہی کے مضمون کو حضرت نے سمجھایا، ایسے انداز سے سمجھایا کہ آدمی کو بوجھ محسوس نہیں ہوگا، بلکہ اس کے دل میں اللہ کی محبت جاگے گی اور اس کے لیے عمل کرنا، دین پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ عمل کرنا، دین پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ہمیشہ محبت الہی پر زور دیا کرتے تھے اور خود فرماتے تھے کہ میرا کام، میرا مشن ایک ہی ہے، اللہ کے بندوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرنا۔
اللہ کے بندوں کے دلوں کو اللہ کی محبت سے سرشار کرنا، بس میرا یہی کام ہے۔ اب اللہ کی محبت کے لیے ذکر کا کثرت سے اہتمام، مراقبے کا کثرت سے اہتمام۔ حضرت کے بیانات میں ذکر والا مضمون بھی آپ کو بہت زیادہ ملے گا، بہت زیادہ ملے گا۔ تو ایک تو اللہ کی محبت بہت بے پناہ آپ کے دل میں تھی، اور آپ کی دوسری خاص صفت کیا ہے؟ وہ اتباع سنت۔ اتباع سنت جیسے ابھی مولانا نے بتایا، کم عمری سے ہی اتباع سنت کا سلسلہ ہے۔ جس عمر میں بچوں کو شعور نہیں ہوتا، اسی عمر سے جو ہے اتباع سنت کا اہتمام۔ اور کوئی بندہ اتباع سنت کے بغیر اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے جو جتنا جس قدر نبی کی سنتوں پر چلے گا، اسی قدر اسے جو ہے نا ولایت کے درجے حاصل ہوتے جائیں۔ سنتوں کو چھوڑ کر ولایت کا دعویٰ کرنا حماقت ہے۔ کسی کو جو ہے سنتوں کے راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے سے ولایت کا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری چیز حضرت کے اندر جو پائی جاتی تھی وہ انتہا درجے کا تواضع، مزاج میں سادگی۔ اللہ نے خوب نوازا، مالی اعتبار سے بھی نوازا اور شہرت کے اعتبار سے بھی نوازا، مگر مزاج میں ذرہ برابر احساس برتری کا مزاج نہیں۔ ہر ایک کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرماتے تھے، سالکین کو سخت انداز میں نہیں پیش آتے۔ ڈانٹ ڈپٹ کا مزاج عام طور پہ حضرت کا نہیں ہے، جمالی کیفیت کا جو ہے غلبہ زیادہ۔ یہ تواضع آدمی کو اونچا اٹھاتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا جو اللہ کے لیے متواضع ہوتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، رفعہ اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرماتا ہے۔ اور جس بندے میں تکبر ہوگا، متکبر کبھی اللہ کا مقبول بندہ نہیں بن سکتا۔ تکبر اگر دل میں ہوگا تو اس دل میں اللہ کی محبت نہیں آ سکتی۔ تکبر ہوگا تو اس دل میں جو ہے نیک صفات نہیں آ سکتی۔ خطرناک چیز ہے تکبر۔ تکبر کی بنیاد حب جاہ ہے، اور یہ سب سے اخیر میں آدمی کے اندر سے نکلتی ہے۔ تو جتنے اللہ والے ہیں آپ دیکھتے جائیے کہ ان کے یہاں جو ہے نا زندگی میں آپ کو سادگی ملے گی، تواضع ملے گا، اور فنائیت کا جذبہ ان کے اندر ملے گا۔ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب سے محبت فرماتے تھے، کوئی ملاقات کرنا چاہتا تو ملاقات کرتے تھے، ساتھ میں لوگ خدام جو ہے احتیاط کرتے تھے، منع کرتے تھے، لیکن آپ کو پتا چلتا کہ کوئی بندہ آ رہا ہے تو آپ رک جاتے تھے۔ حیدرآباد جب آئے تھے تو جہاں حضرت کا قیام تھا وہاں بہت سارے علماء عوام پہنچے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ جو خدام تھے وہ منع کر رہے تھے، بھگا رہے تھے اور ڈانٹ رہے تھے کہ بھئی یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں، آپ حضرات چلے جائیں۔ لیکن حضرت کو معلوم ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، قطار لگانے کے لیے کہو، میں آ جاؤں۔ چنانچہ لمبی قطار لگی اور حضرت آ کے ایک کرسی پر تشریف فرما ہوئے، لائن سے سب سے مصافحہ فرمایا۔ تو یہ تواضع بہت بڑی چیز ہے، ہر مومن کے اندر یہ صفت ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت کا جو تربیت کا جو انداز ہے وہ بھی بڑا نرالا ہے۔ جو بندہ ایک مرتبہ حضرت سے قریب ہوتا وہ بالکل جو ہے وہ بالکل حضرت کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ تربیت کا انداز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سے
نرمی کے ساتھ تربیت فرماتے تھے اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی جو ہے فکر فرمایا کرتے تھے، تو وہ چیز آپ کے اندر بھی پائی جاتی تھی۔ حضرت پیر صاحب رحمت اللہ علیہ کی ایک اور خصوصیت یہ بھی دیکھنے میں آئی کہ اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ پیر صاحب ہمارے خواب میں آئے۔ اکثر لوگ جو پیر صاحب سے رجوع ہوتے تھے ان کو پیر صاحب خواب میں تشریف لا کر کچھ نہ کچھ رہنمائی فرماتے تھے، جسے دیکھو لوگ کہتے نظر آتے ہیں کہ میں نے پیر صاحب کو خواب میں دیکھا، پیر صاحب کو خواب میں دیکھا۔ تو یہ اللہ والوں کا نظام ہوتا ہے، اللہ کے مقبول بندوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی خوابوں کے ذریعے امت کو جو ہے فائدہ پہنچاتا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور عزیز طلباء اور طالبات، اب ہمارا کام کیا ہے؟ حضرت دنیا سے رخصت ہو گئے اور اپنا کام جتنا تھا انہوں نے مکمل کر لیا۔ مسافر جب منزل پر پہنچ جاتا ہے تو تھک کر سو جاتا ہے، تو حضرت گزر گئے۔ دنیا میں انبیاء کرام بھی آئے اور گزر گئے، یہاں سب کو گزرنا ہے، لیکن ہمیں موت کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ موت سے غافل ہو کر زندگی گزارنا بہت بڑی ہلاکت ہے، بہت بڑی ہلاکت ہے۔ زندگی بھر حضرت پیر صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام کرتے تھے۔ ہمیشہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا اور کثرت سے ذکر کا اہتمام۔ آپ اندازہ لگائیں، آخری عمر میں گردے ناکارہ ہو گئے، ڈائلیسس کا سلسلہ چل رہا ہے، مگر اس حال میں بھی بیانات کا سلسلہ ہے، روز ایک دن میں کئی بیانات، اور ایک بیان 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے پر مشتمل ہوتا۔ تو یہ اللہ والے اپنی صحت کی نزاکت کے باوجود ان کے اندر جذبہ، دین کی خدمت کا جذبہ اتنا ہوتا تھا کہ جب بھی موقع ملتا وہ لوگوں کو فیض پہنچانے سے دریغ نہیں فرماتے۔ حضرت نے کتابوں کے ذریعے سے بھی جو ہے امت کو فیض پہنچایا، 150 سے زائد کتابیں لکھی، اور خطبات کے ذریعے اپنے بیانات، سینکڑوں بیانات آج بھی نیٹ پر موجود ہیں، اور آپ کے بیانات سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد لاکھوں میں، اور کتابوں سے بھی استفادہ کرنے والے بڑی تعداد میں۔ آپ عام طور پر آپ مشہور ہیں ایک پیر طریقت کے طور پر، لیکن اللہ نے آپ کو بے پناہ علمی صلاحیت عطا فرمائی، خاص طور پر تفسیر کی غیر معمولی صلاحیت، فن تفسیر کا عجیب ذوق اللہ نے عطا فرمایا۔ سورہ کہف کی تفسیر حضرت نے لکھی، اور اس میں شروع میں لکھا کہ سورہ کہف کی تفسیر کے لیے میں نے 120 تفاسیر کا مطالعہ کیا۔ سورہ کہف کے علاوہ سورہ حجرات کی تفسیر ہے، اور اسی طرح سے دیگر اور بھی سورہ یوسف کی تفسیر ہے، اور تفسیر میں اتنے نکات، اس قدر جو ہے نا گہرائی، اور اس قدر علمی جو ہے نا باتیں کہ پڑھنے والا جو ہے اش کرنے لگے۔ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہے محدث کے حیثیت، لیکن بخاری شریف میں انہوں نے اپنے مفسر ہونے کو بھی ثابت کر دیا۔ جگہ جگہ قرآنی آیت نقل کرتے ہیں، آیتوں کے معنی اور الفاظ کی لغوی تحقیق۔ تو بخاری جو ہے نا بیک وقت وہ حدیث کی بھی کتاب ہے اور تفسیر کی بھی کتاب ہے۔ اسی طرح سے حضرت کے خطبات میں بھی آپ کو تفسیری نکات ملیں گے،
کتابوں میں بھی ملیں گے، اور پھر مستقل تفاسیر آپ نے جو لکھی ہیں وہ بہت بڑا علمی ذخیرہ ہے، علماء کے لیے بہت بڑی دولت ہے۔ بولنے کی ضرورت ہو یا لکھنے کی، زبان میں بھی سلاست اور تحریر قلم میں بھی سلاست، بالکل سادہ انداز اور سمجھانے کا بہت مؤثر انداز، اور ہماری طالبات کے لیے، معلمات کے لیے حضرت کی جو کتابیں ہیں وہ بڑی جو ہے بہترین ہیں۔ حضرت نے امور خانہ داری سے متعلق بھی کتاب لکھی کہ ایک خاتون کو گھر میں کیسے رہنا ہے، وہ کتاب بازار میں دستیاب ہے، ہر خاتون کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے حضرت کو خواتین میں دین کی بات پہنچانے کا بڑا غیر معمولی سلیقہ عطا فرمایا۔ خواتین سے متعلق آپ کے بیانات ہیں نہایت بہت سی کتابیں خواتین اور معاشرتی زندگی سے متعلق ہیں۔ سکون خانہ، ازدواجی زندگی کے جو ہے نا سنہرے اصول، اولاد کی تربیت کے سنہرے اصول، یہ وہ کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کو سامنے رکھ کر جو ہے ہمیں اولاد کی تربیت کرنا چاہیے، زندگی گزارنا چاہیے۔ تو بہرحال باتیں بہت ساری ہیں۔ اللہ نے حضرت رحمت اللہ علیہ کو بے پناہ کمالات سے، خوبیوں سے اللہ نے نوازا، اور آپ صاحب کشف و کرامات بزرگ بھی تھے۔ اس کی اگر جھلک دیکھنی ہو تو تا بقا کے سمرقند و بخارا کتاب ہے حضرت کی، وہ جو وسط ایشیائی ممالک کا دورہ فرمایا تو وہاں جو حالات پیش آئے اس کو پورا، اس کی روداد ہے، اس سے حضرت کا انداز معلوم ہوتا ہے۔ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے کشف و کرامات سے بھی نوازا۔ تو یہ اللہ والوں کا گزرنا امت کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ ہم ان کے لیے دعا کریں، دعائے مغفرت کا اہتمام کریں، ان کے لیے ایصال ثواب بھی کریں، اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش میں لگے رہیں۔ اور انہوں نے جس کام کو ہم لگایا ہے، جس کام کو چلایا ہے، اس کام سے ہم بھی جو ہے جڑے رہیں، ان کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں ضرور جو ہے فائدہ پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے کریم پروردگار، ہم آپ کے گنہگار بندے، خطا کار بندے، الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین آپ کا نیک بندہ جو دنیا سے رخصت ہو گیا اور آپ کو پیارا ہو گیا، الہ العالمین ان کی اے اللہ کروٹ کروٹ مغفرت فرمائیے، ان کے درجات کو بلند فرمائیے، اے اللہ ان کی صفات کو اختیار کرنے والا بنائیے۔ الہ العالمین حضرت کی تمام خدمات کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ ان کے فیض کو دنیا سے جانے کے بعد بھی جاری و ساری رکھیے۔ الہ العالمین ہم سبوں کو مولا حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سہولت کا معاملہ فرما، امت مسلمہ کی ہر طرح سے حفاظت فرما۔ مولا کریم ہمارے دلوں میں آپ اپنے نیک بندوں کی محبت پیدا فرمائیے۔ اے اللہ اہل اللہ کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے۔ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صفات اور ان کے اے اللہ خصوصیات و کمالات کو اے اللہ اپنانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ حضرت کے جتنے پسماندگان ہیں سب کو صبر جمیل عطا فرمائیے۔ اے اللہ جہاں جہاں حضرت کا فیض پھیلا ہے الہ العالمین وہاں اے اللہ حضرت کے خلفاء اور چاہنے والوں کو حضرت کے مشن کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين والحمد لله۔